بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر۔ سن 1205 دسمبر کا آخری ہفتہ لاہور کے قلعے میں بیمار قطب الدین بے صبری سے اپنے پریوار کا انتظار کر رہا تھا۔ تبھی قلعے کے دروازے پر تعینات نقارہ بجنے لگا۔ کسی خاص کے آنے کی دھن بج رہی تھی۔ لوگوں نے دیکھا غزنی سے چلا ہوا قافلہ قلعے میں داخل ہو رہا تھا۔ قافلے کے استقبال میں محافظ دستے و خادم لوگوں کے ساتھ اعلیٰ حکام و سرداران باہر آ گئے تھے۔ محافظ دستے کے لوگوں میں محمد غوری زندہ باد اللہ اکبر کے نعرے لگانا شروع کر دیا تھا، لیکن غوری نے انہیں اشارے سے خاموش کر دیا۔ سبھی لوگ قلعے کے اندر داخل ہو کر سیدھے قطب الدین کے کمرے میں گئے۔ انہوں نے مسکرا کر سب کا خیر مقدم کیا۔ اس کے بعد السلام علیکم وعلیکم السلام کی آوازوں سے کمرہ گونجنے لگا تھا۔ خواتین حرم خانے میں چلی گئی تھیں۔ قطب الدین کے کمرے میں پہلے سے موجود ہندوستان کے دونوں فقیر خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ بختیار کاکی کا ہاتھ چوم کر محمد غوری نے ان سے دعائیں لیں۔ اس وقت قلعے میں اجمیر سے امیر الطاف غیاث الدین غوری، جو محمد غوری کے چھوٹے بھائی تھے، اپنے بیٹے عثمان غوری کے ساتھ خواجہ معین الدین چشتی کو لے کر لاہور آ چکے تھے۔ بنگال کے امیر اختیار الدین محمد بختیار خلجی بنگال کی ذمہ داری علی مردان کے حوالے کر کے لاہور آ چکے تھے۔ دلی کا امیر آرام شاہ نہیں آیا تھا، چونکہ قطب مینار کی تعمیر چھوڑ کر اس کا ہٹنا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے وہ نہیں آیا تھا۔ لیکن بختیار کاکی نے اپنے خادم سپاہی کے ساتھ لاہور آ گئے تھے۔ غزنی سے آئے قافلے سے التتمش کو اتروا کر خواتین اپنے ساتھ حرم خانے میں لیے چلی گئی تھیں۔ قطب الدین کا کمرہ خالی ہوا تو حکیم سلیمان نے علاج شروع کیا۔ انہوں نے لاہور کے شاہی حکیم سے تمام پوچھ تاچھ کی۔ اس کے بعد جڑی بوٹیاں تیار کر لی۔ قطب الدین کو دوا دے دی گئی تھی۔ اس دوران خواتین بھی وہاں آ گئی تھیں۔ سبھی نے قطب الدین کو گھیر لیا تھا۔ ماں ارجمن غوری نے ارمان شاہ کی آنکھ سے نکلے آنسو پوچھتے ہوئے صبر دلایا۔ پریشان مت ہو، میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا۔ قطب الدین اپنی تینوں بیٹیوں کو سینے سے چپٹا لیا تھا۔ بیٹا رو نہیں، میں ٹھیک ہوں، معمولی بخار ہے، اتر جائے گا۔ اس بیچ سپاہی لوگ بے ہوش التتمش کے پلنگ کو بھی اسی کمرے میں اٹھا لائے تھے۔ التتمش کا یہ حال دیکھ کر قطب الدین کو بہت افسوس ہوا۔ بختیار خلجی نے قطب الدین کا ہاتھ چوم کر کہا، ابا حضور، ہم لوگ التتمش کو کچھ نہیں ہونے دیں گے، آپ پریشان مت ہوں۔ حکیم سلیمان کبھی قطب الدین کو دیکھتے، کبھی التتمش کو۔ ماں ارجمن غوری کی ہدایت پر لڑکیوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ پورے کمرے کے اندر تلاوت کی آواز گونج رہی تھی۔ ادھر 2 رکعت نماز شفا کا اہتمام کیا گیا تھا، جس کی امامت خواجہ معین الدین کر رہے تھے۔ نماز کے بعد دونوں بیماروں کی شفا کے لیے دعا مانگی گئی۔ دربار عام میں محمد غوری نے جب قطب الدین کے علاج کے لیے لوگوں سے رائے لی تو لوگوں نے روایتی طریقہ بتایا۔ کسی نے بتایا کہ حضرت جن کی سواری ہو سکتی ہے، کسی نے کہا کوئی آسیب ہے، کسی نے بتایا محل میں کوئی شے موجود ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے محمد غوری نے دریافت کیا، آپ کی کیا رائے ہے؟
حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، حضرت ابھی دعا مانگی گئی ہے، اللہ پاک سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکیم سلیمان صاحب کی دوا اور ہم سبھی دعا سے دونوں لوگوں کو شفا ملے گا۔ ویسے ہم لوگ فقیر ہیں، ہم اپنا علاج کسی ولی اللہ کے آستانے پر جا کر اس کے طفیل میں دعا کرتے ہیں اور اللہ ہمیں شفا کرتا ہے۔ غوری نے پوچھا، اگر ضرورت پڑی تو آپ کی نظر میں کس ولی بزرگ کے آستانے پر لے جایا جائے؟ خواجہ معین الدین چشتی نے آنکھیں بند کر لی تھیں اور تھوڑی دیر تک خاموش رہنے کے بعد بولے، حضرت ہندوستان کے شمال میں ایک بزرگ کی بہت پائے کی درگاہ ہے، حضرت سید سالار مسعود غازی کی درگاہ شہر بہرائچ میں ہے، لیکن مجھے وہاں جانے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ غوری نے کہا، آپ نے بجا فرمایا ہے، التتمش وہاں گیا ہے، اس نے وہاں قلعہ بنوانے کا بھی کام شروع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، التتمش کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ادھر التتمش بے ہوش تھا، اس کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھی جا رہی تھیں، رات ہو گئی تھی، لوگ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے چلے گئے تھے۔ حکیم سلیمان مریضوں کی دیکھ بھال میں جٹے تھے، خواتین دونوں مریضوں کی دیکھ بھال میں جٹی تھی۔ ان لوگوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ اگلے روز صبح قلعے میں التتمش کے ہوش آنے کی خبر پھیل گئی، لوگوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، لیکن قطب الدین کی حالت ویسی بنی تھی۔ محمد غوری قطب الدین کے کمرے میں آئے اور خواتین کو جا کر آرام کرنے کی ہدایت دی۔ پھر التتمش کی خیریت پوچھی۔ اس نے بتایا، دادا حضور ہم ٹھیک ہیں، تھوڑی سی سینے پر تکلیف ہے، اب ہم چل پھر سکتے ہیں۔ ادھر قطب الدین کی آنکھیں کمزوری سے بند ہو گئی تھی۔ غوری کے پوچھنے پر قطب الدین نے بتایا، کمزوری بہت ہے۔ غوری نے حکیم سلیمان کو الگ لے جا کر دریافت کیا، آپ کا کیا خیال ہے؟ حکیم صاحب نے بتایا، حضور بخار ہڈیوں میں اتر گیا ہے، ان کو ٹھیک ہونے میں 2 مہینے سے 6 مہینے تک کا وقت لگ سکتا ہے، لیکن فی الحال کوئی دوا کام نہیں کر رہی ہے۔ محمد غوری نے کہا، آپ اجازت دیں تو انہیں دعا کے لیے کسی بزرگ کے آستانے پر لے جائیں۔ حکیم صاحب نے کہا، آپ کی رائے بہتر ہے۔ اس کے بعد محمد غوری نے التتمش سے کہا، تم اپنے سپاہی کو لاہور سے بہرائچ کے راستے پر فوراً روانہ کر دو، وہ ندیوں پر پل یا ناؤ کا انتظام کریں۔ حضرت معین الدین چشتی سے غوری نے کہا، حضرت ہم 2 دن کے اندر بہرائچ کوچ کر رہے ہیں۔ دربار خاص میں محمد غوری نے اپنے بھائی امیر الطاف غیاث الدین غوری کو بلایا اور اسے ہدایت کی، تمہیں غزنی جانا ہے اور میں بہرائچ جا رہا ہوں، میری واپسی تک غزنی کا نظام تم دیکھو گے، تمہارا بیٹا عثمان میرے ساتھ جائے گا۔ بنگال کے حاکم خواجہ بختیار خلجی کو بلا کر اسے قطب الدین کی عدم موجودگی میں لاہور و ہندوستان کا نظام دیکھنے کو کہا گیا۔ اس کے بعد سواریاں تیار کی گئیں، راستے میں شکار کے لیے تیر انداز لیے گئے، 1 درجن سے زیادہ شاہی خانسامہ تیار کیے گئے، ندیوں کو پار کرنے کے لیے سکھ لوکیاں گھوڑوں پر لادی گئیں، فوج کی کئی ٹکڑیوں کا بھی قافلہ تیار ہوا، سپاہی حکومت کے جھنڈے لیے ہوئے تھے۔ حکومت کے دونوں فقیروں کو گھوڑے گاڑی پر بٹھایا گیا اور قافلہ دوسرے دن بعد نماز فجر اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں کے ساتھ بہرائچ کی درگاہ سید سالار مسعود غازی کی درگاہ کے لیے روانہ ہوا۔ قافلے میں سلطان محمد غوری، ان کی بیوی ماں ارجمند غوری، قطب الدین ایبک، ان کی بیوی ارمان شاہ، محمد غوری کا بھتیجا عثمان غوری، خواجہ معین الدین چشتی و خواجہ بختیار کاکی گھوڑے گاڑیوں پر سوار تھے۔ آج سلطان کی مدد سے پورا ہو رہا ہے۔ غازی سرکار سے ہماری محبت اور لگاؤ کو اللہ پاک نے سن لیا ہے۔ انشاءاللہ
हज़रत कुतुबुद्दीन वहाँ सेहतियाब हो जाएंगे। मोहम्मद गौरी भी बहुत खुश थे। सभी ख़वातीन भी दरगाह की ज़ियारत के लिए बेताब थीं। अमीर हज़रत मोहिउद्दीन खादिम दरगाह शरीफ को सुल्तान मोहम्मद गौरी के काफ़िले के बहराइच आने की इत्तला मिल गई थी। उन्होंने किले की तैयारी को तेज़ी के साथ मुकम्मल किए जाने और दौलत खाना में सजावट किए जाने के हुक्म दे दिए थे। बहराइच के एतराफ़ में बसे हुए दर्जनों कबीलों को सुल्तान का जोश व खरोश के साथ खैर मकदम करने की हिदायत की गई थी। कबीलों ने 1 दर्जन से ज़्यादा खानसामात तलब कर उन्हें बकरा, भैंस के गोश्त और नान की रोटियां बनाने की हिदायत की गई थी। आस्ताना समेत पूरे शहर को मशालों से रोशन कर दिया गया था। दरियाए जिन व दरियाए शारदा पर नाव के पुल बना दिए गए थे। दरगाह शरीफ के करीब सैकड़ों बकरे और भैंस बांध दिए गए थे। दरगाह के किले पर अलामती नक्कारे तैनात कर दिए गए थे। दरगाह के मैदान में कई 100 खेमे गाड़ दिए गए थे। सुल्तान मोहम्मद गौरी के काफिले के बदायूं में पहुंचने की इत्तला बदायूं शहर वालों को मिली तो खुशी से झूम उठे। अपने अमीर इल्तुतमिश की शान को हुकूमत हिंदुस्तान के सामने बालातर रखने के लिए जबरदस्त इस्तकबाल की तैयारियों में जुट गए थे। लाहौर से रवाना हुए काफिले ने दिन भर की मुसाफत में करीब 1 मंजिल तय कर ली थी और काफिला अमृतसर पहुंच गया था। मोहम्मद गौरी ने काफिले को एक मैदान में रोका। खाने पीने की तैयारी शुरू की गई। नमाज का एहतमाम किया गया। गौरी ने इल्तुतमिश को बुलाकर पूछा, यहाँ से बहराइच का फासला कितना होगा? इल्तुतमिश उसने बताया, हुजूर अभी 9 मंजिल का फासला और बाकी है। सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो हम 1 दिन में 1 मंजिल तय करते हुए 9 दिन में पहुंच जाएंगे। साथ में खवातीन और मरीज न हो तो यह फासला 3 दिन में तय किया जा सकता है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि उस जमाने में 1 मंजिल बराबर 40 मील हुआ करती थी। 1 मील बराबर आज के 3 किलोमीटर के बराबर है। करीब 2000 लोगों पर मबनी इस काफिले में अगरचे एक नाजुक मरीज शामिल था, लेकिन दरगाह शरीफ बहराइच पहुंचने का जोश बहुत जबरदस्त था। लोगों में बहुत ज्यादा खुशी थी। यह काफिला अमृतसर, भटिंडा, सहारनपुर, बरेली में पड़ाव डालता हुआ और फिर रात गुजार कर फिर सफर करता हुआ बदायूं पहुंच गया था। बदायूं शहर के बाहर हजारों की तादाद में लोगों ने काफिले को खैर मकदम किया। उन्हें अपने साथ बदायूं किले ले गए। किले में कई 100 खेमे पहले से लगा दिए गए थे। उनके माफिक खाने का एहतमाम किया गया था। मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश की तारीफ की। उन्होंने कहा, इल्तुतमिश तुमने लोगों का दिल जीत लिया है। लोग तुम पर जान छिड़क रहे हैं। यहाँ से सुबह फज्र की नमाज के बाद अल्लाहु अकबर के फलक शिगाफ नारों के साथ काफिला अगले पड़ाव के लिए रवाना हुआ। बदायूं के लोग दूर तक काफिले के साथ आए थे। काफिला गोला लखीमपुर पड़ाव करते हुए दरियाए शारदा के किनारे पहुंच गया था। यहाँ नाव का पुल तैयार था, लेकिन एक रात यहाँ गुजार कर फिर काफिला रवाना हो गया। शाम तक ये लोग दरियाए जिन के किनारे पहुंच गए थे। दरियाए जिन को आजकल घाघरा कहा जाता है। यहाँ खेमे गाड़ दिए गए थे। मोहम्मद गौरी ने इल्तुतमिश से पूछा, कई घोड़ों पर यह अनोखी चीज क्या लादे हैं? इल्तुतमिश ने बताया, हजरत ये सुखलौकी है। इसे 4-5 हाथ लंबी डोरी में बांधा गया है। सैलाबजदा या तेज बहाव व गहरी नदी को पार करने का यह हिंदुस्तानी तरीका है। इसे कमर में बांधकर नदी में उतर जाते हैं। किसी को तैरना आता है या नहीं आता है, ये डोरी उसको नदी के पार पहुंचा देती है। अगर ये पुल न बना होता तो कुछ लोग और सामान नाव से पार जाते, बाकी पूरी